اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتا ہے۔ پہلا تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کوئی جان سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ جنت پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم قربان جائیے اس بات پر، اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا۔ کوئی میسج پہ لکھ دے، جیسے ماررہ شریف سے حضور امی نے ملت میسج کر دیا السلام علیکم، تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امی نے ملت کا سلام آیا تھا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بتائیے، کوئی بڑا اگر سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا تحفہ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب اور رحیم کی طرف سے سلام کا تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے۔ اس کی قسمت پر قربان جائیے۔ اسی کے ساتھ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیسرا تحفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں تحفوں سے افضل ترین ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی 3 تحفے ملیں گے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوگا جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، دوسری چیز اللہ سلام پیش فرمائے گا، لیکن ان دونوں سے بھی بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کہے گا بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے اس لیے کہ بڑی چیز اس نے عطا فرما دی۔ اب ہم وہ کون سے کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اب سماعت فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا اللہ مجھے وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو، وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے کروں۔ یعنی تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے مولا ذرا مجھے وہ بتا دے۔ قربان جائیے، کلیم ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر فکر مند ہے تو اس بات کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مولا مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری ناخوشی میں ہی میری رضا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے، یعنی تیری کوئی خواہش ہے ہی نہیں، تجھے کچھ ملے کہ نہ ملے، تو خوش اور ناخوش کا مسئلہ تیرا رہتا ہی نہیں ہے۔ تیرا حال تو یہ ہوتا ہے میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا۔ اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو اسی میں میری رضا ہے، اس لیے کہ تم ملنے والی چیز کو مت دیکھ، دینے والے کو دیکھ کہ کس کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم اور آپ، مال ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ تکلیفیں آتی تو چہرہ کھل جاتا، اور کہتے تھے مال کے ملنے میں، نعمتوں کے ملنے میں تو ہماری پسند بھی داخل ہے، لیکن تکلیف میں تو ہماری پسند نہیں، صرف مولا کی پسند داخل ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔
تو رب نے فرمایا تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے، یعنی میری کسی بات پر تو ناخوش ہو ہی نہیں. اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو موسیٰ اسی میں میری رضا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون سی بات ہے؟ ارشاد مبارک ہوا میری رضا اس میں رہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے، نہ میرے فیصلے پر راضی رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ تیری مخلوق میں سے تجھے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اب دعا فرمائے اے اللہ بتا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد گرامی کہ وہ شخص کہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں اور وہ پھر بھی مجھ سے پیار کرے. سبحان. جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرے. اب محبوب چیز کے اندر آپ کچھ بھی سمجھ لگ سکتے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے. جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں وہ پھر بھی مجھ سے ہی پیار رکھے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.